السلام علیکم تمام دوستوں کو عظیم نظامانی کا اسلام کرتے ہو دوستوں آج میں جو نقطہ پیش کر رہا ہوں آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک زبردست اور نایاب نقطہ ہے جو ایک مجھے دوست نے عنایت فرمایا تھا وہ دوست وہ تھا جو کھیتی باڑی کا بھی ساتھ میں کام کرتا تھا اور ساتھ میں وہ جو کارخانوں کے جو وزن وغیرہ اٹھاتے ہیں بوریاں وغیرہ اٹھاتے ہیں نا تو وہ بھی کام کرتا تھا تو زیادہ تر اس کا سیزن میں جو چاول کی سیزن ہے کارخانے چلتے تھے تو اس کا ہی کام کیا کرتے تھے تو وہ برسوں سے یعنی ابھی وہ عمر رسیدہ ہو گئے پھر بھی ان کی جو صحت ہے نا وہ جوان کی طرح ہے یعنی وہ اس کے اعصاب مضبوط ہے ہڈیاں وغیرہ بھی مضبوط ہے بال اور دانت وہ جیسے ینگ لگ رہا ہے تو اس سے میں نے ان کی پوچھی کہ بھائی آپ کے صحت کا اچھا راز کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی کسی حکیم صاحب نے مجھے ایک نسخہ دیا تھا گفٹ کیا تھا کہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں اور یہ بنا کے استعمال کریں اور اس کا سیزن ہوتا ہے تو اس کا سیزن یہ ہے کہ مطلب جب کیکر کی پھلیوں میں رس آ جاتا ہے جب وہ پکنے کے قریب ہوتی ہے تو اس میں جو رس آ جاتا ہے تو وہ کٹھی کریں اور تقریباً ہم وزن چیزیں ہوتی ہیں اس میں گڑ ہے کیکر کی پتیاں ہے اور کیکر کی پھل ہے کیکر کا پھل ہے اور تیسرا میں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے وہ گلاب کی پتیاں میں نے ڈالی ہے اس میں تو گلاب کی پتیاں جو مکر ہے اور اس میں بھی تھوڑا سا ذائقے میں اور ویسے بھی کھانے میں اچھا ہے تو اس کے فوائد بہت زبردست ہے تو ان کو کٹھا کر کے تینوں چیزوں کو پہلے کیکر کی پھلیوں کو تازہ پھلیوں کو دھو کے صاف کے پھر گلاب کی پتیوں کو دھو کے صاف کے پھر ہم وزن جو ہے نا وہ ان سب کو مکس کر کے گڑ کے ساتھ رکھنا ہے تو یہ تقریباً ایک ہفتے میں جو ہے نا وہ تیار ہو جاتا ہے آپ کا جو ایک قسم کا سمجھیں معجون ہے یا لو سمجھیں یا ایک شربت سمجھیں ایک ہفتے کے بعد اس کو کبک شان کر کے وہ جو اس پہ جو آپ کو ملے گا یعنی شربت ٹائپ کا جو کباب ملے گا اس کو محفوظ کرنا ہے اچھا اس کو نا دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر کے چار کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر کے گلاب کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو صبح مکھن کے ساتھ ملا کے جیسے شہد مکھن ملا کے استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح سے بھی آپ اس کو ملا کے استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جو تھکن ہوتی ہے تقریباً آپ کو میں نے وہ جو کی ڈبی بنی ہوئی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کیٹر کی پھلیاں جو ہے نا وہ فولاد ہے فولاد کا ذخیرہ ہے اور گڑ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کیلشیم ہے کیلشیم کا ذخیرہ ہے یعنی ایک طرف فولاد ہے ریڈ سیل کا ذخیرہ دوسری طرف کیلشیم ہے یعنی سفید سیل کا ذخیرہ ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو پھول ہے گلاب کے تو ان کا بھی آپ دیکھیں وٹامن وغیرہ ہے سب نفیس ہے خوشبو ذائقہ ہوتا ہے تو ایک زبردست لاجواب اور کم خرچ اور نایاب نسخہ میں نے بنایا ہے تو اس نسخے کی جو اجزاء ہیں جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کتنی بھی تھکن سے آئے دور سے آئے حالانکہ لوگ جو کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ وہ بھی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کو مباشرت کرنے کے یا سیکسول کرتے وقت جو ہے نا تھکن ہو جاتی ہے تو وہ بھی استعمال کریں گے تو ان کو بھی یہ زبردست فائدہ دیتا ہے دوسرا جن کو خون کی کمی ہے اور کیلشیم کی کمی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ کریں شہد کے ساتھ کریں یہ شہد کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ مکھن کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تقریباً استعمال کا طریقہ یہی ہے کہ اس سے تقریباً آدھی چمچ ہونی چاہیے آدھی چمچ دودھ میں ملا کے ہلا کے پیئیں نیم گرم دودھ کے ساتھ یا صبح ناشتے میں آدھی چمچ مکھن کے مکھن میٹھا بھی ہو جائے گا خوشبودار ذائقے دار بھی ہو جاتا ہے اور اس کو نا روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک قسم کی خوراک بھی ہے طاقت بھی ہے اور بڑا زبردست اور عالیشان ایک کمال کا نسخہ ہے جو آپ بنائیں اور استعمال کریں
اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ کو نسخہ پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور پلس میں جو حوصلہ افزائی کے طور ہمیں ضرور شیئر اور لائک کریں. تو اس کے ساتھ آپ سے آپ کے نام کی نظام آپ کو اجازت. اللہ حافظ.